کالج کی تقریباً تمام لڑکیوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا تھا اور اچھی خاصی جان پہچان بھی تھی، لیکن وہ نہ جانے کون سے ایئر کی طالبہ تھی۔ میں نے اسے پہلی دفعہ لائبریری کے قریب درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو میں تقریباً بے ہوش ہوتے ہوئے بچا۔ اتنا مکمل حسن، میں تو حیران رہ گیا اسے دیکھ کر۔ میں جب تک اسے دیکھتے جا رہا تھا وہ بھی بالکل اسی طرح مجھے دیکھنے لگی جیسے میری ہی منتظر ہو۔ پھر اس نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ میرے قریب آ جانے پر وہ مسکرا کر بولی۔ میں اس کی بے باکی پر حیران تھا۔ میرا نام شہروز ہے، تمہارا نام؟ میرا نام پائل ہے۔ ویسے تمہارا نام بہت خوبصورت ہے۔ شکریہ۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ بولنے لگی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے، بس اتنا بتاؤ، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ اس کے اتنے اپنائیت سے سوال کیے پر میں اس کے سحر میں کھو گیا۔ میری کلاس شروع ہونے والی تھی مگر مجھے اس کی باتیں سننے میں دلچسپی تھی۔ تمہاری کلاس شروع ہونے والی ہے نا؟ کل ملیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنی کلاس کی طرف چل پڑا۔ میرے دوست نے مجھے روک دیا اور کہا، وہاں اکیلے کیا کر رہے تھے؟ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا کہ جب حیران تھا کہ پائل سے بات کرنے پر مجھے چھیڑا کیوں نہیں۔ حالانکہ میں کسی عام سی لڑکی سے بھی بات کر لیتا تو سب دوست مجھے چھیڑتے۔ حیرت انگیز طور پر خوبصورت بھی تھی وہ۔ آج میں حیران تھا لیکن میں نے خود کوئی بات نہیں کی۔ وہ تمام رات میں پائل کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اس کی دوستی سے خوشی محسوس ہو رہی تھی مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس ایئر میں ہے۔ دوسرے دن اسی وقت کہیں بیٹھ کر وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں نے بہت سی باتیں کی۔ پھر یہ ملاقات طویل اور طوالت پکڑنے لگی مگر ایک بات میں نے محسوس کی کہ وہ مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی مگر میرے بارے میں اسے سب کچھ معلوم تھا۔ کیا یہاں تک کہ کل میں نے گھر میں کیا کیا اور کیا کھایا، کس سے ملا، کس وقت سویا، وہ کسی نہ کسی طرح مجھے یہ سب کچھ باور کرا دیتی تھی۔ میں تو اس کے حسن کے سحر میں ڈوب چکا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے میں کسی لڑکی سے متاثر نہیں ہوا جب میں نے کسی سے دوستی نہیں کی، ایسی بات نہیں۔ متاثر تو بہت ساری لڑکیوں سے ہوا، بلکہ ثروت کے ساتھ تو میرا افیئر پورے کالج میں مشہور ہوا تھا، لیکن پھر اس کی شادی اس کے ماں باپ نے اپنے خاندان کے کسی لڑکے سے کر دی تھی۔ یعنی میرے اور اس کے عشق کا انجام کافی ٹریجک تھا اور کئی روز تک میں بھی بڑے جواریوں، ہارے ہوئے جواریوں کی طرح پھرتا رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ معمول پر آ گیا۔ اب میرے لیے پائل ہی سب کچھ تھی۔ شہروز، میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ آخر ایک دن اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی شہروز۔ میں تو ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا اور اس نے کہہ بھی دیا۔ میں واقعی اس کے معاملے میں کافی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس نے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ کچھ یہی حالت میری بھی تھی۔ پائل نے بھی اپنی دلی کیفیت فوراً بیان کر دی۔ میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں اور یہاں تک جانتی ہوں کہ تم مجھے اپنانا چاہتے ہو۔ تم پہلی نظر میں میرے اسیر ہو گئے تھے اور تم مجھ پر مرنے لگے ہو، یہاں تک کہ میں خوابوں میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تم بس یہ چاہ رہے تھے کہ میری طرف سے کوئی اشارہ ملے تو تم شادی کی بات تک پہنچ جاؤ۔ تم کیسے جانتی ہو؟ یہ سب کچھ پوچھنا چاہا۔ بس تم سے پیار کرتی ہوں، تم سے اسی لیے سب کچھ معلوم ہے۔ میں 1.5 سال سے تم سے محبت کرتی ہوں شہروز۔ تم وعدہ کرو کہ تم مجھے نہیں چھوڑو گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بے باکی کا مظاہرہ کیا اور میرے گال کو چوم لیا۔ میں ایک دم ہڑبڑا سا گیا۔ کچھ بھی تھا، میں اس وقت کالج میں تھا۔ میں نے مڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ ارے اتنا ڈرتے ہو تم؟ کوئی نہیں دیکھتا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ نہیں ڈرتا نہیں ہوں، وہ میرے دوست دیکھ لیں گے تو یہاں کوئی نہیں تھا، سب اپنے اپنے حال میں مست ہیں۔ آج مجھے یقین تھا کہ میرے دوست مجھے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ جہاں سے کچھ فاصلے پر میرا پورا گروپ کھڑا تھا اور سب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔
میں جلدی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ میں نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور تیز تیز قدموں سے دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آواز البتہ مجھے ضرور سنائی دی۔ مجھے تم کچھ ٹھیک نہیں لگتے، تم اس درخت کے نیچے کیا کرتے ہو؟ یار وہ میں نے تو منع کیا تھا، مگر وہ بس ابھی میرا جملہ ادھورا ہی تھا کہ طاہر بولا، اس درخت کے نیچے ایسی کیا بات ہے شہروز جہاں جا کر تمہیں دنیا مافیا کی خبر نہیں رہتی؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، حالانکہ اسی کے سوال نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ چلو بھائی کلاس مس کرنی ہے کیا؟ بس اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھ سے ٹوٹ کر پیار کرتی تھی، لیکن آج تک اس نے اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن اس کا پیار تو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب تو ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں اپنے دوستوں کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا اور اس محبت کو اپنے دل میں دبائے ہوئے تھا۔ میرا تو دل دھڑک رہا تھا۔ شہروز میرے والدین زندہ نہیں، میں اکیلی ہوں۔ اس بھری دنیا میں سوائے تمہارے میرا اور کوئی نہیں ہے، لیکن تم نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں غم زدہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے نہیں بتایا۔ میں نے گھر والوں سے بات کی، ابو کو اعتراض ہوا مگر امی نے انہیں منا لیا۔ آخر میں ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا۔ شام کو جب پائل گھر آئی تو امی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، خوب خاطر تمازت کی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں میری پسند کی داد بھی دی، مگر ابو نے بڑی عجیب بات کر دی۔ وہ اس کی شکل دیکھتے ہی اٹھ کر چلے گئے اور دوبارہ پلٹ کر نہ آئے۔ پھر وہ چلی گئی۔ امی تو بہت خوش تھی، خوبصورت چراغ لے کر ڈھونڈے بغیر بیٹھے بٹھائے ہی اتنی حسین بہو مل گئی، لیکن ابو نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنی بھانجی سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ ہاں تم تو اپنی بھانجی کو لانا چاہتے ہو نا، تو کیا برائی ہے میری بھانجی میں؟ ان کی آواز آئی۔ میں اپنے کمرے میں جھگڑا سن رہا تھا اور اس بار میرے ابو ظالم سماج کے روپ میں سامنے آ رہے تھے۔ میری بھانجی میں کیا برائی ہے آخر؟ تم نہیں سمجھو گی میری بات، وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ساری عقل تم میں ہی ہے، تم میں ہی ہے، امی نے ناراضگی سے کہا۔ ارے نہ سمجھ، یہ شادی شہروز کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ارے بس رہنے دو، بچے کی پسند ہے اور پھر زندگی ان دونوں نے گزارنی ہے، نہ کریں اس طرح۔ میں تو پائل سے ہی شادی کروں گی اپنے بیٹے کی، مجھ سے اپنے بچے کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کیا؟ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، میں اس گھر میں جب تک نہیں آؤں گا جب تک وہ اس گھر میں رہے گی۔ جس دن چلی جائے گی اس دن میں واپس آؤں گا۔ ابو گھر سے نکل گئے۔ نہ جانے اس وقت مجھے اور امی کو کیا ہوا تھا کہ ہم نے انہیں روکا نہیں۔ پھر ان کا کبھی امی سے ایسا جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ یوں گھر چھوڑ کر ہی چلے جاتے۔ پاپا ایسے تھے ہی نہیں، شاید امی بھی میرے ہی انداز سے سوچ رہی تھی، اس لیے انہوں نے بھی روکا نہیں۔ مجھے تو خیر پاپا بہت برے لگ رہے تھے اور وہ روایتی باپ بن کر فضول جھگڑا کر رہے تھے۔ وہ چلے گئے، ہمیں یقین تھا کہ وہ راتوں رات لوٹ آئیں گے، مگر وہ نہیں آئے۔ میں تو پائل کو حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میرے لیے ابو کا یوں چلے جانا سانحہ نہیں تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ تایا یا چچا کے گھر ہوں گے۔ جھگڑا بڑھے گا، بات خاندان میں بیٹھے گی، امی اور میرے خلاف محاذ بنے گا، پھر سب مان جائیں گے، مگر ابو ان میں سے کسی کے گھر نہیں گئے۔ ہم نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا، اخباروں میں اشتہار بھی کیا، مگر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ امی پہلے تو پریشان ہوئی مگر پھر مطمئن ہو گئی کہ ضد بات نہیں ہے، خود ہی گھر کا سکھ یاد آئے گا تو آ جائے گا۔ میں پائل کو حاصل کرنے کے لیے چین تھا۔ امی نے خاندان میں سب کو بتا دیا تھا کہ اب وہ کیوں ناراض ہوئے ہیں۔ تایا چچا الٹا ابو پر ناراض ہوئے کہ بیٹے کی خوشی کرنے کی بجائے وہ گھر چھوڑ گئے۔ وہ سب میری شادی پر راضی ہو گئے تھے۔ میری شادی کا دن آ گیا، جو کہ پائل کے کہنے پر بہت سادگی سے ہوئی، اور اس کے کہنے پر میں نے اپنے کسی دوست کو نہ بلایا۔ میری شادی پر چچا، تایا کے گھر والے، امی، پائل اور مولانا سب تھے۔ یہ تھی ہماری شادی۔ امی نے لاکھ چاہا کہ وہ یہ شادی دھوم دھام سے کریں،
लेकिन पायल ने इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। फिर अम्मी कुछ न बोली, वो जो कहती गई अम्मी वो करती गई। उसकी आंखों में न जाने क्या था, वो बस आंखों में आंखें डालकर जो भी कह देती हम न चाहते हुए भी मान लेते। शादी के दिन तो पायल की आंगन से मुश्क फूट रही थी। दुल्हन बनकर वो गजब ढा रही थी। मेरी खुशी की इंतहा न थी, मगर पता नहीं क्यों अम्मी की खुशी मसनूई सी लग रही थी, जैसे वो जबरदस्ती ये सब कुछ कर रही हो। बहरहाल शादी हो गई। शुरू के दिन तो जिंदगी का रुख ही कुछ और था, फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन लाइफ शुरू हो गई। मगर पायल की मोहब्बत में कमी न आई। एक दिन उसने कहा, शहरोज तुम्हें पता है मैंने सारी दुनिया से मुंह मोड़ लिया सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारा है ही कौन? मैंने हैरत से कहा। मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बात का जवाब दोगे? अगर मैं तुमसे बिछड़ गई तो तुम क्या करोगे? मैं उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आइंदा ऐसी बात नहीं करना। अक्सर वो बिछड़ जाने की बातें करती, अपने बिछड़ जाने पर मेरा रद्दे अमल जानना चाहती थी। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान होता, मगर उसे चुप करवा देता। फिर कुछ अजीब सी बातें होने लगी। एक बार मैं उसके साथ शॉपिंग कर रहा था। हम दोनों की पायल के कपड़े के रंग पर बहस होने लगी। ये बहुत फास्ट कलर है, थोड़ा लाइट हो तो बहुत अच्छा लगेगा। अचानक दुकानदार बोल उठा, किसके लिए खरीद रहे हैं ये आप? इनके लिए। मैंने पायल की तरफ इशारा किया। दुकानदार इधर उधर देखने लगा। पायल हंसती रही। मुझे दुकानदार पागल लग रहा था। इसी तरह घर में जब कोई मिलने वाली आती जो पायल को देखने आती, तो पायल कोई बहाना बनाकर उसके सामने ना जाती। एक दफा मैं और पायल घूमने निकले ही थे कि अचानक मुझे अपना दोस्त राशिद नजर आया। वो स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। मैंने गाड़ी उसके करीब रोककर कहा, उसे बैठने को कहा, तो वो फौरन फ्रंट डोर खोलकर बैठा। मैंने गुस्से में उसे देखा। मुझसे ये उसका मजाक बर्दाश्त नहीं हो। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। मुझे गुस्सा इस बात पर था कि वो देख रहा था कि आगे मेरी बीवी पायल बैठी है, फिर भी उसने ये घटिया हरकत की। पायल कभी घर का कोई काम भी नहीं करती थी, लेकिन अम्मी को इस पर कोई शिकायत न थी। हालांकि मैं सास बहू का रवायती झगड़ा देखना चाहता था, मगर अम्मी हैरत अंगेज तौर पर खामोश थी और कभी उसकी शिकायत नहीं करती थी। इन्हीं दिनों इतला मिली कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने और अम्मी ने पायल की खूब खिदमत की और आखिर में एक बहुत ही प्यारे से बेटे का बाप बन गया। अब मैंने पायल को समझाया कि वो घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाया करें। अब इसे अम्मी की खिदमत करना चाहिए, लेकिन मैंने महसूस किया कि अक्सर वो अम्मी के साथ कमरे में होती थी, लेकिन जैसे ही अम्मी किसी काम में लगती वो कमरे से गायब हो जाती। लेकिन बेटे की खुशी में हम ये सब भूल गए। अभी मेरा बेटा 9 दिन का था कि एक रात सोते हुए अचानक मेरी आंख खुली। देखा तो पायल बच्चे को पैक करके उठा रही थी। उस वक्त क्या कर रही हो तुम जाग गए? वो अजीब सी अंदाज में बोली। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। अब जाग ही गए हो तो सुनो, मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर। क्या? मुझे तो जैसे करंट लगा था। कहाँ जा रही हो? मैं उठकर बैठ गया। वो मुझे क्यों लग रहा था जैसे पायल के रूप में मेरे सामने संगे मरमर का कोई भूत खड़ा हो। उसकी आंखों में अजनबियत थी। मैं तुमसे आज भी इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी पहले रोज करती थी, मगर आज मेरी वो मुद्दत पूरी हो गई जो मैं अपने पापा से लेकर आई थी। तुम्हारा बाप? मगर तुम्हें तो कहा था कि तुम अकेली हो। शहरोज, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरा बाप ही नहीं बल्कि पूरा कबीला है। पूरा कबीला? दरअसल मैं इंसान नहीं हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इंसान नहीं हो तो फिर तुम क्या हो? शहरोज, मैंने तुम्हें धोखे में रखा, मुझे माफ़ कर देना। मुझे तुमसे बिछड़ने का बहुत गम है। लेकिन पायल, मैंने उसे पकड़ना चाहा, तब ही मेरे दोनों हाथ हवा में लहरा कर रह गए और उसके जिस्म के आर पार हो गए। मैं उसको नहीं देख पाया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी शहरोज। तुम बहुत सच्ची और खरे इंसान हो। मुझे तुम जैसे इंसान की ही तलाश थी। उसने घड़ी पर निगाह डाली। मुझे बहुत देर हो रही है शहरोज। मेरे माँ बाप और कबीले वाले मेरे मुंतज़िर हैं। मैं वहाँ से भागकर इंसानी दुनिया में आई थी
کیونکہ مجھے انسانی دنیا کو دیکھنے کا شوق تھا، اور میں نے جس روز تمہیں دیکھا میں اسی دن سے تم پر فریفتہ ہو گئی۔ مگر اب انہیں میرا یہاں تمہارے ساتھ رہنا گوارا نہیں، اور اگر میں یہاں پر رہی تو یہ مجھے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تمہارے پیار کی نشانی یعنی ہماری اولاد کو میں لے کر جا رہی ہوں۔ اگر انہیں ہمارے رشتے کا علم ہو گیا تو مجھے بھی ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور مجھے یہ چیز گوارا نہیں۔ ہمارا یہ بچہ مجھے تمہاری یاد دلاتا رہے گا۔ خدا حافظ۔ وہ یہ کہہ کر ایک دم غائب ہو گئی، اور میں وہیں حیران پریشان بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب ذہنی حالت بحال ہوئی تو میں چیخ اٹھا۔ میری چیخ اتنی تیز تھی کہ میری امی جو دوسرے کمرے میں تھی اٹھ کر گھبرائی ہوئی آ کے انہوں نے مجھے زمین پر بیٹھا دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہوئی، میری طرف آئی، پھر پلٹ کر بستر پر نگاہ ڈالی اور کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ کیا ہوا تمہیں؟ اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا، میں اور امی اچھل پڑے۔ ہمارے سامنے ابو کھڑے تھے، ان کے چہرے پر بہت دکھ تھا۔ میں بے اختیار رو دیا، وہ مجھ سے لپٹ گئے اور دیر تک روتا رہا۔ پائل اور بچہ کہاں ہے؟ امی پوچھ رہی تھی، مگر نہ تو میرے سے آواز نکلی اور نہ ہی جواب دیا۔ ہمیں یہ خیال تک نہیں آیا کہ ابو 2 سال بعد اچانک آ گئے تھے، کچھ باتوں کا جواب نہیں ہوتا۔ رضیہ بیگم ابو نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ وہ انسان نہیں تھی بلکہ ایک جن ذاتی تھی۔ کیا ہوش میں تو ہیں؟ امی نے چیخ کر کہا، اور جب میں نے انہیں وہ سب بتایا جو کچھ دیر پہلے ہوا تھا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ میرے ہوش بھی اڑے ہوئے تھے، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے پائل اور بچے کو خود دھوئیں میں تحلیل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے سے جا چکے ہیں اور میں بے بس کھڑا رہ گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ ابو یہ سب کچھ کیسے جانتے ہیں، حالانکہ میں نے تو ان کو بتایا بھی نہیں تھا۔ میں ہوش میں آیا تو پھر ابو کہنے لگے کہ تم دونوں اس کے سحر میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن میں اس کی طرف سے آزاد تھا، کیونکہ میں حافظ ہونے کی وجہ سے مجھ پر قرآن پاک کی سحر تھا۔ آپ نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ امی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی، ختم کر ڈالا تھا، ابو نے انداز میں بتایا۔ ابو میرا بیٹا میرا بھول جاؤ، اسے بھول جانا، اس کو بھول جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک جن کی اولاد کو بالکل جنات کی خصوصیات رکھتا ہے۔ میں ابو کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا، مگر جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتا تھا۔ صبر کرو شہروز، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ اچانک ابو نماز پڑھنے اٹھ گئے۔ میں نے بھی خود کو سنبھالا، وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر ایک ہی دعا کی کہ یا رب میرا بیٹا جہاں بھی ہو حفاظت اور امان میں رکھنا۔ آج گزرے حالات اور واقعات ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگتے ہیں۔ راشد کا فرنٹ ڈور کھولنا، طاہر کا درخت کے نیچے بیٹھے دیکھنے پر اکیلے ہونے کا اظہار کرنا، پائل کا مہمانوں کے سامنے نہ آنا، ابو کا گھر سے چلے جانا، یہ سب باتیں ایک عام انسان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھیں، لیکن کسی بھی بڑی بات سے زیادہ بڑی بات تو یہ تھی کہ ابو نے ایک دن نکاح نامہ نکلوایا تو نکاح نامے پر صرف میرے دستخط تھے، لڑکی کے دستخط والی جگہ خالی تھی۔ ناظرین، اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔